الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس وقت اگر ہم اپنے ملک کے اوپر نظر ڈالیں تو ہر طرف مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ ایک ڈر کا ماحول انسان کو ستائے جا رہا ہے۔ مسلمان سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ پورے کے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں، اور اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مسلمانوں سے زیادہ ڈری ہوئی قوم آج کوئی نہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ اور ایسے حالات کے اندر شریعت ہم کو کیا رہنمائی دیتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے؟ ایسے وقت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع کے اوپر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو ہے اس سے بھی خطرناک حالات آئیں گے؟ تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ یأتی علی الناس زمان، کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر دین کے اوپر باقی رہنا اتنا ہی زیادہ مشکل اور اتنا ہی زیادہ دشوار ہو جائے گا کہ جس طریقے سے اپنے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا دشوار ہو جاتا ہے، کہ ہاتھ کے اندر انگارہ لینا جتنا دشوار اور جتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے حالات آئیں گے، ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت کے اوپر دین پر جمع رہنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا جتنا زیادہ مشکل ہاتھ کے اندر انگارہ لینا ہو۔ اس لیے مسلمان اگر یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ حالات بہت سخت ہیں اور ایسے حالات سے گھبرا گیا تو مسلمان آگے چلنے والا نہیں۔ اس کو تو یہ سوچ کر بیٹھے رہنا ہے اور یہ فکر اس کے دل کے اندر ہر وقت رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سے بتا دیا کہ حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ایسے حالات کے اندر تم کو گھبرانا نہیں ہے، تم کو ڈرنا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری انسانیت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور تم کو مارنے کے لیے، تم کو دبانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو اس طریقے سے دعوت دے رہے ہوں گے جیسا کہ تم اپنے دسترخوان کے اوپر کسی کو دعوت دیتے۔ ہم اپنے دسترخوان کے اوپر کسی کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ کھا لو، اس طریقے سے حالات ایسے آئیں گے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے پوری کی پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو ایسی ہی دعوت دیں گے جیسا کہ تم اپنے دسترخوانوں کے اوپر لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتے۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم لوگ بہت کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی تو پھر ہماری تعداد اتنی کثرت کے اندر ہوگی تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ ہم کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت ایسی ہوگی جیسا کہ بارش کے موسم کے اندر جب پانی چلتا ہے اور پانی کے اوپر جو کچرا چلتا ہے اس کے مانند تمہاری حیثیت ہو جائے گی کہ اس کچرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک انگلی سے اگر اس کو سائیڈ میں کر دیا جائے تو سائیڈ میں ہو جاتا ہے، وہ اپنا وجود اور اپنی حیثیت نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا
کہ اتنے کمزور ہم لوگ کیوں ہو جائیں گے، مسلمان اس وقت کے اندر اتنے کمزور کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت کے اندر اس لیے کمزور ہو جائیں گے کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ وہ دنیا کو بہت زیادہ پسند کریں گے، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر گر کر جائے گی۔ ایک وجہ یہ ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ موت کو بہت زیادہ ناپسند کریں گے۔ تو جس قوم کے اندر وہ یہ دونوں چیزیں داخل ہو گئی، دنیا کی محبت داخل ہو گئی اور موت کو ناپسند کرنا، موت کی کراہیت داخل ہو گئی، اگر یہ ہو گیا تو یاد رکھو لوگ ہمارے خلاف ایسے ہی دعوت دیں گے جیسا کہ ایک دوسرے کو کھانے کے خلاف بلاتے ہیں۔ اور یہ جو حالات ہیں، کہتے ہیں کہ تاریک رات کی طرح حالات آئیں گے، یعنی رات کے اندھیری جب چھاتی ہے تو رات کا اندھیرا کم نہیں ہوتا، دن بدن جو ہے رات کا اندھیرا بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی حالات تم پر آئیں گے کہ رات کی تاریکی کی طرح، رات کے اندھیرے کی طرح تمہارے حالات بڑھتے جائیں گے۔ لیکن ایسے وقت کے اندر تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایسے حالات کے اندر تم کو گھبرانے کی، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی جو ہے بلند و بالا رہو گے، تم ہی کامیاب ہوں گے، فتح تمہارے ہی قدم کو چومے گی، بشرط یہ ہے کہ تم سچے مومن رہے۔ کیا شرط بتائی؟ کہ تم سچے مومن رہے تو تمہارا ہی کامیابی قدم چومے گی۔ ایک دوسرے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کے خلاف اور جمع ہو کر ان سے کہتے تھے کہ فخشوہم، تم ہم سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان لوگوں کا ڈرانا صحابہ کرام کے ایمان کے اندر اور زیادہ مضبوطی لاتا تھا۔ جب حالات آتے تھے تو صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہم حالات سے گھبرا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو قوم حالات سے گھبرا کر بیٹھ جاتی ہے، بزدلی کو اپنا شیوا بنا لیتی ہے، اس کے دل کے اندر بزدلی اور ڈر داخل ہو جاتا ہے اور قوم کبھی بھی فتح نہیں پا سکتی۔ حالات تو پہلے بھی آئے تھے، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی حالات آئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جو صلح کی ہے، اور اس وقت کفار مکہ نے جو ان کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے جو شرط لگائی تھی، صلح نامے کے اندر جو شرطیں لکھوائی تھی، اس کے اندر ایک شرط کفاروں نے یہ بھی لکھوائی تھی کہ محمد یہ لکھو، یہ شرط صلح نامے کے اندر کہ اگر ہمارا کوئی مرد، ہماری کوئی عورت اگر گرفتار کر کے یا کسی بھی طرح سے تمہارے ملک کے اندر آئے گی تو تم کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر تمہاری عورت ہمارے ملک کے اندر آئے گی، تمہارا مرد ہمارے ملک کے اندر آئے گا تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ صلح ایک دب کر صلح ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ نے ان کے دل کے اندر جلال رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہو؟ کیا آپ حق پر نہیں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں حق پر ہوں۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے اگر آپ حق پر ہیں تو اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا، اور کچھ ہی مدت کے اندر، کچھ ہی وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح مندی مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ تو جو قوم حالات سے ڈر کر بیٹھ جاتی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو اقتدار کے لوگوں سے ڈر گیا، جو صاحب اقتدار سے ڈر گیا، اور جو موجودہ سر بلندوں سے اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ڈر گیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ لوگ من چاہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے چاہے ظالمانہ احکامات جاری کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو ظلم کی حکومت زیادہ دیر چلتی نہیں ہے۔ ظلم کی حکومت زیادہ دیر چلتی نہیں ہے۔ ان سے بھی زیادہ سخت لوگ دنیا کے اندر آئے تھے، تاریخ کو آپ پڑھیں گے، ان سے بھی زیادہ سخت لوگ آئے تھے۔ کہہ دیتے تھے وہ لوگ اشد منا قوہ،
کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد، قوم سمود کتنی طاقتور قوم تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ قارون بھی مٹا اور قارونیت بھی مٹی، فرعون بھی مٹا اور فرعونیت بھی مٹی، حامان بھی مٹا، حامانیت بھی مٹی، شداد بھی مٹا اور شدادیت بھی مٹی۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جا گوہے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر ڈھونڈ عبرت کے لیے کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہا ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہا ہے، اے کاسے سربول تیرا تاج تھا۔ تو جو بھی قوم ظلم کرتی اللہ تبارک و تعالی کچھ ہی مدتوں کے اندر اس کا اس طریقے سے صفایا کر دیتے ہیں، دنیا سے اس طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں کہ مسلمان دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کو جو مضبوط ایمان رکھنا پڑے گا اس وقت کے اندر، کسی سے ڈرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤں گے اور تم پر ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں پر حالات آئے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہاری ناقص خیالی۔ ان کے زمانے کے اندر کیسے حالات آئے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان کو ایسی مصیبتوں نے، ایسی برائیوں نے، ایسی آفتوں نے آ کر گھیرا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى، اور زلزلے ایسے ان کی زندگی کے اندر قائم ہو گئے، ان کے قدموں کے تلے سے زمین ہٹا دی گئی، اور ایسے زلزلے آئے حَتَّى وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ ایسی مصیبتیں آئی کہ وہاں کے رسول اور وہاں کے مومنین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے، اب کب اللہ کی مدد آئے۔ تو اتنے سخت حالات سے ان کو گزارا گیا، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ ایک فتنہ مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کا بھی فتنہ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں وہ حالات مسلمانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، کہ جب انسان چین اور سکون کی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت وہ متفکر نہیں ہوتا، وہ بیدار نہیں ہوتا، وہ آرام کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے اور اتنی لمبی لمبی جمائی لیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چوہے بھی اس کے منہ کے اندر داخل ہیں، اتنی غفلت کی نیند وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حالات آتے ہیں، کسی گھر کے اندر آگ لگتی ہے تو اس وقت مسلمان اور اس وقت وہ گھر کا مالک پھر آرام سے نہیں سوتا، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس حالات لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ تو ایک فتنہ اس امت مسلمہ کے اوپر تاتاریوں کا فتنہ آیا۔ تاتاریوں کا فتنہ اتنا سخت ترین فتنہ تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسا سخت فتنہ تھا، ایسا سخت فتنہ تھا کہ 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے ذبح کر دیا گیا۔ 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا اور خون کی ندیاں بہتی تھی، ایسے سخت حالات تھے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی، ان کے دل کے اندر ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ ایک عورت، تاتاریوں کی ایک عورت پانی بھر کر جا رہی تھی اور ایک مسلمان جو بچ گیا تھا اس جنگ کے اندر کھڑا تھا، اس کو دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ تو مسلمان ہے؟ اس مرد نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس عورت نے کہا یہیں کہ یہیں رک جا، میں اپنا ہتھیار بھول گئی ہوں، میں گھر جا کر آتی ہوں، اپنا ہتھیار لے کر آؤں گی، پھر تجھے ذبح کروں۔ اس مسلمان کے اندر، اس کے تلووں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس کے قدموں کے اندر اتنی حرکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اتنی بزدلی مسلمانوں کے اندر چھا گئی، اتنا ڈر اور اتنا خوف چھا گیا، ایسے سخت حالات آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی تاتاریوں کا جب فتنہ اٹھا اور پورا کے پورے مسلمانوں کا جب صفایا کر دیا گیا تو اس وقت ہلاکو خان کی شہزادی سوار ہو کر جا رہی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی دیکھی کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک بڑے میاں اللہ والے ہیں جو کچھ مسلمانوں کو لے کر بیٹھے اور کچھ سمجھا رہے ہیں۔ جب اس ہلاکو خان کی شہزادی نے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر دیکھا ہو کہ کون ہے، وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے سپاہی گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مسلمان ہے۔ شہزادی نے ان کو بلایا کہ یہاں آؤ۔
تم مسلمان ہو؟ تو اس بڑے میاں جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر اس شہزادی نے سوال کیا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو فتح دیتے ہیں، اس کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ جس کے ساتھ نہیں ہوتے اس کی مدد نہیں ہوتی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ جس کے ساتھ نہیں ہوتا اس کی مدد نہیں ہوتی۔ پھر شہزادی کہنے لگی کہ اب تو مان لو، اب تو تم مان لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہماری مدد ہو رہی ہے اور تمہاری کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں ہو رہی، اس بات کو تم مان لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بزرگ بڑے جوش کے اندر آ گئے اور جوش کے اندر آ کر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ آج بھی ہمارے ہی ساتھ۔ پھر وہ شہزادی کہنے لگی کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس بزرگ نے ایک بڑا اچھا جملہ سمجھایا، وہ جملہ مجھے آپ کو کہنا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو جتنا زیادہ مالدار ہوتا تھا اس کے پاس مویشی اور جانور اتنے زیادہ ہوتے، مال دولت جائیداد نہیں ہوتی تھی، جس کے بعد جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے اتنا زیادہ وہ مالدار شمار ہوتا، اور ان جانوروں کو جب لے کر جنگل کے اندر جاتے تھے تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کچھ جنگلی کتوں کو ساتھ میں رکھ دیتے تھے، تاکہ وہ کتے جا کر اس ریوڑ کے، بکری کے ریوڑوں کو ایک جگہ جمع کر لیں، ادھر ادھر بکریاں نہ بھاگ جائیں۔ اس زمانے کا عام رواج تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے شہزادی سے کہ کیا تمہارے پاس بکریاں ہیں، مویشی ہے؟ تو شہزادی کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ مویشی ہیں، ہم تو بادشاہ کی شہزادی ہیں، ہمارے پاس تو بہت زیادہ جانور ہیں۔ وہ بزرگ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں کو جب لے کر جاتی ہو تو اس کے ساتھ کتے رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہمارے پاس تعلیم یافتہ کتے بھی ہیں جو ایک ہی آواز کے اندر ساری کی ساری بکریوں کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ بزرگ کہنے لگے شہزادی سے کہ بس تمہارا جواب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن چونکہ بکریوں کی طرح خود مسلمان اسلام کے احکامات سے دور ہو گئے، شریعت کو بھول کر دور ہو گئے، اسلام کی سرحدوں کو پار کر کر آگے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، ان مسلمانوں کو دین پر لانے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ۔ اس لیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم کے اندر جو کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ حالات سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بلند رہو گے ہر وقت، لیکن تم صحیح ایمان والے رہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کہ آج ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہیں وہاں مسلمان نظر آتا ہے۔ بازار کے اندر دغابازی ہو، غداری ہو، جھوٹ ہو، رشوت ہو، اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں مسلمان ان گناہوں کے اندر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ غلط چیزیں، ہندوؤں کے رسومات ہو، ہندوؤں کے تہوار ہو، ان کی صفوں کے اندر بھی مسلمان کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کو جس دین کی طرف بلایا گیا نا اس دین سے مسلمان پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ مسجدوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام کے زمانے کے جب حالات آتے تھے تو صحابہ مسجدوں کی طرف جاتے تھے۔ آج ہمارا مسجد سے اتنا رشتہ ٹوٹ گیا کہ پوری 5 وقت کی نماز کے اندر صرف 2 صفیں ہوتی ہیں، باقی سارے کے سارے مسلمان پورے ہفتے کے نمازی بن گئے۔ جمعہ کے دن آتے ہیں، وہ بھی کب؟ آخری وقت کے اندر۔ تو حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہو؟ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئیں گے، لیکن ایسے حالات کے اندر سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارا رجوع الی اللہ ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم سچے مومن بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ یہ سارا کام ہم نے کر لیا تو یاد رکھو وہ اللہ جو پہلے زمانے کے اندر تھا،
وہ اللہ جو نبی کے زمانے میں تھا، وہ اللہ جو صحابے کے زمانے کے اندر تھا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اس کے احکامات، اس کے فیصلے بدل نہیں سکتے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کا جو قانون تھا وہ قانون آج بھی موجود ہے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کا جو دستور تھا وہ دستور آج بھی اللہ کا موجود ہے۔ اس زمانے کے اندر جس اللہ نے فتح دلائی تھی مسلمانوں کو، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ اس اللہ کا قانون آج بھی موجود ہے۔ بدل ہم لوگ گئے، اگر ہم لوگ صحیح راستے کے اوپر آ جائے تو آج بھی زمانہ ہمارے قدم چومے گا، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، فتح ہمارے مقدر ہوگی، فتح اور کامیابی ہمارے قدم چوم کر مسلمان پھر بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ہم مضبوط ایمان والے بن جائے، ڈر اور خوف اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اس پہلے حدیث جو میں نے سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حالات اس لیے ہوں گے کہ دنیا سے زیادہ محبت کرے گا اور موت کو زیادہ ناپسند کرے گا۔ تو موت، انسان جب پیدا ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی موت کی تاریخ بھی لکھ دی۔ تو موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور جب آئے گی تو ایک منٹ کے لیے ہم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو پھر ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کس چیز کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ ہمیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ کے بن جائے۔ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ قدم قدم پر تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں کے اندر ہمارے دل کے اندر ایمان کی روح نصیب فرما دے۔ ایمان پر چلنا، دین پر چلنا، احکامات پر چلنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر لا دے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے مسلمانوں کی پستی کی، ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے دن بدن دور ہو۔ قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لو تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کا کلام اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے، قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو سن لیں۔ اس کی تعلیمات کو ہم سنیں، ہم اس کو سمجھنے کی اور اس کو سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس مسجد کے اندر، مدینہ مسجد کے اندر، ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، جس میں قرآن کریم کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہم کب سے یہ کہہ دیا گیا، لیکن آج تک یہ پورا کا پورا مجمع جو ہے، اگر یہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس پر عمل کرنے لگے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہمت اور فتح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہو